السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ڈاکٹر کمل کیسر اور آپ کو ویلکم کرتی ہوں پروگرام میں آئی ایم امپاورڈ۔ جب ہم ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ ایک عورت کو اتنی آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اس کا کوئی سٹیٹس ہو، اس کی کوئی رائے ہو، اس کی کوئی سوسائٹی میں پازیٹیو کنٹریبیوشن ہو، وہ کسی نہ کسی لیول پہ کوئی کام کر سکتی ہو، تو ہمارے ذہن میں ایسے ہی آتا ہے کہ اس عورت کو مرد سے آزاد ہونا چاہیے۔ یعنی جو دو جینڈرز ہیں ہم ان کو آمنے سامنے لا کے کھڑا کر دیتے ہیں کہ مرد کے مد مقابل کھڑی ہو، مرد جیسے کام کرنا جانتی ہو اور مرد کو جواب بھی دے سکتی ہو اور مرد سے کمپیٹ بھی کر سکتی ہو۔ تو میں کچھ ایکسپلور کر رہی تھی اس ایریے کو کہ اس کی کیا حقیقت ہے، کہ مردوں کو کیا ہمیں نیچا دکھانا ہے امپاور ہونے کے لیے، اپنی پہچان کروانے کے لیے سوسائٹی میں اور کچھ بھی اچیومنٹ حاصل کرنے کے لیے دنیا میں۔ اس میں دیکھ رہی تھی جو بہت انٹرسٹنگ چیزیں میرے سامنے آئیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک عورت جو ہے وہ امپاور ہو تو اس کے لیے ہمیں مردوں کو بھی اس رول کو سکھانا پڑے گا، کیونکہ اگر ایک عورت کی امپاورمنٹ کے پیچھے ایک مرد بھی آ جاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بہت سے اسٹیریوٹائپس ٹوٹ جاتے ہیں اور بہت سے جو کلچرل بلیفز ہوتے ہیں ان کو بھی مرد جو ہوتا ہے وہ بہت اچھی طرح سے ایک پنچ لگا کے پیچھے کر سکتا ہے اور عورت کے لیے بہت اچھا راستہ بنا سکتا ہے۔ اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مرد اور عورت سوسائٹی کا ایک انٹیگرل پارٹ ہیں، یعنی مرد بہت سے کام نہیں کر سکتے جب تک کہ خواتین یہاں نہ ہوں، اور خواتین بھی اسی طرح سے بہت سی اچیومنٹس اپنی زندگی کے نہیں کر پاتی جب تک کہ ان کو یہ احساس نہ ہو کہ مرد بھی ہمارے لیے ضروری ہیں، ہمارے بھائی، ہمارے شوہر، ہمارے بیٹے، ہمارے جو بھی ارد گرد مرد حضرات ہیں وہ ہمیں کتنی سپیس دیتے ہیں۔ تو دونوں کو ایک دوسرے کا جو ایک سے کہتے ہیں نا کہ جینڈر سسٹم ہمیں ایسا بنانے کی ضرورت ہے کہ وہ ایک دوسرے کو پہچانیں اور رسپیکٹ دیں۔ مرد اور عورت کو جو رول پلے کرنا ہے وہ انٹر ڈیپینڈنٹ نیچر کا ہونا چاہیے۔ جب ان کو ایک دوسرے کی ضرورت پڑے تو وہ ایک دوسرے کو رسپیکٹ بھی دیں اور ایک دوسرے کے کام بھی آئیں، اور اس کے علاوہ کچھ ڈومینز ان دونوں کی ایسی ہوں جس میں وہ اپنی مرضی سے جیسا کام سمجھتے ہیں وہ ویسا کام بھی کرنا شروع کر دیں۔ اور خواتین کو بہرحال یہ دیکھنا ہوگا کہ مرد ان کے دشمن نہیں ہیں۔ جب تک یہ سارے کام نہیں کیے جائیں گے تو ایک عورت کو امپاور نہیں کیا جا سکتا۔ تو جب میں نے یہ ساری چیزیں پڑھی تو میرے ذہن میں جو ایک صحابیہ آئیں جن کے بارے میں نے سوچا کہ آج میں آپ سے ان کے اوپر گفتگو کروں، ان کے بارے میں بات کروں، کیونکہ مجھے لگا کہ ان کی جو امپاورمنٹ تھی وہ بہت سارے مردوں سے ریلیٹڈ تھی۔ یعنی ایک ایسا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جال بنا ہوا تھا، یعنی وہ جال نہیں ہے جس میں کوئی تخریب کاری ہے، بلکہ وہ اتنا خوبصورت پروٹیکٹیو جال ہے، وہ ایک قسم کا نیسٹ ہے، ایک قسم کی آئیڈیالوجی ہے، اور وہ سب مردوں نے کیا ہوا ہے، اور اس میں یہ جو خاتون ہیں یہ کس طرح سے اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، سبحان اللہ۔ یعنی کہ انسان کہتا ہے کہ میرے رب تو نے کیسے کیسے لوگوں کو ہمارے لیے رول ماڈل بنایا۔ تو آج ہم کس کی بات کریں گے؟ ان کا نام ہے سیدہ عاتقہ بنت زید رضی اللہ عنہا۔ نام ان کا عاتقہ تھا جیسے میں نے آپ کو بتایا، اور ان کے والد کا نام تھا زید بن عمرو بن نفیل، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بنو عدی سے تھے۔ یہ وہ قبیلہ ہے جس سے عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے ان کے والد کے بارے میں کہ یہ دین ابراہیمی پہ تھے، انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا تھا، اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نسلوں میں خیر رکھی تھی کہ ان کے ارد گرد جب اتنے لوگ شرک کر رہے ہیں لیکن یہ اپنے آپ کو اس چیز سے بچا کے رکھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کے بارے میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ ہر وقت حق کی تلاش میں رہتے تھے۔ انہوں نے یہ بھی کیا کہ اپنی سوسائٹی میں اپنے ارد گرد جتنی غلط رسومات تھیں ان کو توڑا، کیونکہ دیکھیں انسان جب ویسے فطرت پہ ہوتا ہے، پھر دین ابراہیمی پہ ہوتا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، حق کو پہچاننا چاہ رہا ہوتا ہے، پرپز آف لائف کو ڈٹرمن کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، تو پھر اس کو جتنی رسومات، ٹریڈیشنز غلط ڈائریکشن میں جاتی ہیں وہ ہمیشہ بری لگتی ہیں۔ ان کے بارے میں خاص طور پہ آتا ہے کہ یہ جیسے اس زمانے میں عرب کلچر تھا کہ اگر ایک بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اس کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا، تو ان کو جہاں جہاں نظر آتا تھا کہ کسی بھی بچی کو زندہ گاڑا جا رہا ہے تو وہ جاتے تھے اور ان لوگوں کو سمجھاتے تھے اور اس بچی کو اپنی کفالت میں لے لیتے تھے اور اس کے اخراجات کا پورا ذمہ اٹھا لیتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ اس کو گاڑے نہیں، میرے پہ چھوڑ دیں اور میں اس کا خیال رکھوں گا۔
اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ سیدہ عاتقہ بنت زید رضی اللہ عنہا جو تھیں، ان کے ماموں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مستجاب الدعات تھے، کہ ان کی دعائیں جو تھیں وہ قبول ہوا کرتی تھیں. اور ان کے بھائی کا نام تھا سعید بن زید اور رضی اللہ عنہ. یہ کون تھے؟ یہ ان عشرہ مبشرہ میں سے تھے جن کو ان کی زندگی میں جنت کی بشارت ملی. اور اگر ہم ان کی ایک اور پہچان دیکھیں تو یہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے. اور اگر ہم ایک اور ان کی پہچان دیکھیں تو یہ عمر رضی اللہ عنہ کے بہنوئی بھی تھے. اور وہ واقعہ یاد کریں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام دے رہے تھے دین کا، اور عمر رضی اللہ عنہ بہت غصے میں گھر سے نکلے تھے، اور پھر ان کو کسی نے کہا کہ آپ اپنی بہن کے گھر جائیں. اور جب یہ وہاں گئے تھے تو ان کی پہلی مد بھیڑ جو ہوئی تھی، جو کزن ہیں ان کے، جو ان کے بہنوئی ہیں، ان سے ہوئی تھی، جو کہ سیدہ عاتقہ بنت زید رضی اللہ عنہا کے بھائی تھے. اب جب ہم سیدہ عاتقہ کو دیکھتے ہیں، تھوڑا سا اب آپ پورا سینیریو دیکھ لیں. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ان کے ارد گرد جو مرد ہیں وہ کس قدر اسٹرانگ پرسنالٹی کے ہیں، کس قدر کلیئرٹی کے ساتھ چیزوں کو پریکٹس کر رہے ہیں، دین کی بھی سمجھ رکھتے ہیں، جہالت کی رسمیں جو ہیں ان کے بارے میں بھی جانتے ہیں. اور ان کے درمیان میں اب سیدہ عاتقہ بنت زید رضی اللہ عنہا جو ہیں، ان کو اب دیکھتے ہیں کہ وہ آ رہی ہیں تو ان کی پرسنالٹی کیسی تھی. سب سے پہلی چیز تو یہ پتہ چلتی ہے کہ وہ شی واز اے ویری بیوٹیفل وومن، بہت خوبصورت تھی، حسین و جمیل تھی. اس کے ساتھ ساتھ ان کا اخلاق بھی بہت اچھا تھا. اور یہ ان لوگوں میں سے تھیں جنہوں نے مکہ میں ہی اسلام قبول کیا تھا اور بیعت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا. اور پھر اسی طرح سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت کی اجازت دی تھی تو یہ سیدہ عاتقہ جو تھیں وہ بھی مدینہ کی طرف جو ہے ہجرت کر کے گئی تھیں. ان کے بارے میں ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ یہ بہت فصیح و بلیغ شاعرہ تھی، یعنی کہ کریٹیوٹی ان کی جو تھی وہ بہت اسٹرانگ تھی. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ دیا ہوتا ہے، لیکن انسان اپنے اس ٹیلنٹ کے مطابق تب کام کر سکتا ہے جب اس کو ماحول ایسا ملتا ہے جہاں پہ اس کو جسے پھلنے پھولنے کا موقع ملتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ گھر کا ماحول جو ہوتا ہے وہ کس نے بنانا ہوتا ہے؟ بیسیکلی وہ ایک مرد نے بنانا ہوتا ہے. ہاں، اس ماحول میں خوبصورتی کس نے پیدا کرنی ہوتی ہے؟ اس امپاورڈ خاتون نے پیدا کرنی ہوتی ہے، تاکہ وہ ایک جسے کہتے ہیں کہ پورا ایک افیکٹ جو ہے وہ بڑا اسٹرانگ سا سامنے آئے. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ جو عرب کے شعراء تھے ان میں ان کا بہت بلند مقام تھا، اس لیے کہ یہ ہر موقع پہ جو ان کی زندگی میں ایونٹ ہوتا تھا. ابھی ہم بہت سے ایونٹس دیکھیں گے اور میں آپ کو کچھ ان کے جو اشعار ہیں ان کا ٹرانسلیشن بھی بتاؤں گی کہ کس قدر ان کی خوبصورت پوئٹری تھی جو کرتی تھیں. اور خاص طور پہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ مرثیے پڑھا کرتی تھیں. مطلب یہ کہ جیسے کوئی فوت ہوا ہے تو اس وقت جو ان کے اشعار ہوتے تھے وہ بڑے امپیکٹفل ہوتے تھے. اب ان کے بارے میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا جو نکاح تھا، پہلا جو شادی ہوئی تھی ان کی عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی. ان کے گھر ان کا آنا جانا تھا اور اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ ان کو وہ پسند آ گئی. انہوں نے جب سیدہ عاتقہ کو دیکھا تو ان کو بہت پسند آئیں تو انہوں نے ان سے نکاح کر لیا. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ بہت زیادہ سیدہ عاتقہ بنت زید رضی اللہ عنہ کی محبت میں اس قدر ڈوبا ہوا ہے اور اس قدر ان کی توجہ اپنی بیوی کی طرف ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ ان کے بیٹے نے بہت ساری دین کی دعوت کے کاموں میں آنا چھوڑ دیا، بلکہ زیادہ وقت اپنی زوجہ کے پاس گزارتے تھے، ایون غزوات میں نہیں جاتے تھے. کبھی کبھار ان کو لگا کہ یا تو نماز سے کچھ غیر حاضری سی ہے یا یہ کہ تیزی میں پڑھ رہے ہیں، جلدی میں آ رہے ہیں، جلدی واپس جا رہے ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنے بیٹے کی یہ بات جو ہے بالکل پسند نہیں آئی اور ان کو یہ لگا کہ وہ سیدہ عاتقہ بنت زید رضی اللہ عنہ کی محبت میں اس قدر گرفتار ہو چکے ہیں کہ وہ تساہل کا شکار ہو رہے ہیں، یعنی کہ وہ لیزی ہوتے جا رہے ہیں، وہ پروکریسٹینیٹ کر رہے ہیں. تو ان کو یہ لگا کہ دینی لحاظ سے بہت خطرہ ہے، بہت بڑی بات ہے. تو انہوں نے اس پہ فیصلہ کیا کہ ان کا یہ رشتہ جو ہے وہ ختم کرنا پڑے گا. انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا اور ان کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی کو یعنی کہ سیدہ عاتقہ بنت زید رضی اللہ عنہ کو طلاق دے دیں. بہت مشکل کام تھا ان کے لیے کرنا، لیکن کیونکہ عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ اپنی ایک طرف ان کی بیوی ہیں بہت خوبصورت اور بہت پیاری، ایک طرف ان کے والد ہیں جن کی وہ بہت عزت کرتے ہیں. خیر انہوں نے بادل نخواستہ اپنی بیوی کو طلاق دے دی سے، لیکن ہوا یہ کہ وہ ان کو بھول نہیں پائے. ہی کوڈ نیور گیٹ اوور ہر، اور اس کی وجہ سے وہ ہر وقت جو تھے وہ پریشان سے رہتے تھے اور اپنی بیوی کو بہت زیادہ شدت سے یاد کرتے رہتے تھے.
اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ رات کی تاریکی چھائی ہوئی تھی اور عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ اپنی چہیتی بیوی کے غم میں ڈوبے ہوئے تھے اور بہت درد بھرے اشعار جو تھے وہ اس وقت پڑھ رہے تھے، ان کی گواہی دے رہے تھے. جیسے ہوتا ہے نا کہ یعنی کہ میں نے طلاق تو تمہیں دے دی ہے لیکن جیسی تم ہو ویسا، مطلب یو آر میچ لیس، اینڈ اس طرح کا کوئی انسان میری زندگی میں آ نہیں سکتا. تو جب وہ یہ اس طرح کے اشعار پڑھ رہے تھے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے گھر کی چھت پر آئے. تو جب انہوں نے اپنے بیٹے کو اس طرح کے اشعار پڑھتے سنا تو ان کو اپنے بیٹے پہ بہت پیار آیا اور انہوں نے سوچا کہ یہ شاید میں نے ایموشنل ہو کے زیادہ زیادتی کر دی. تو انہوں نے پھر اپنے بیٹے کو اجازت دی کہ وہ سیدہ عاتقہ بنت زید رضی اللہ عنہا کی طرف دوبارہ سے رجوع کر لے. اور وہ اس قدر خوش ہوئے اور انہوں نے خوشی میں اپنے ایک غلام کو آواز دی اور اس کو کہا کہ جاؤ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں. انہوں نے فوراً صدقہ دیا اور پھر انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ جو تھا وہ رجوع کر لیا. اس موقع پہ ہم دیکھتے ہیں اس وقت بھی انہوں نے کچھ اشعار پڑھے اور انہوں نے بہت خوبصورتی کے ساتھ جو تھا اپنی بیوی کو واپس بلایا. اور کیونکہ ان کو بہت زیادہ اپنے شوہر سے ان کو بھی محبت تھی تو اس لیے وہ بھی بہت خوشی سے اپنے شوہر کے پاس جو ہیں وہ واپس آ گئی. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس سارے عمل میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں، اگر ہم خاص طور پہ یہاں پہ اس واقعے کی طرف بھی بات کر لیں، یہاں پہ ہمیں یہ نظر آتا ہے اور اس واقعے کو اکثر لوگ کوٹ بھی کرتے ہیں کہ جی اگر والد یا والدہ کہتے ہیں تو ایک شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے. اور اس کی وجہ سے ہم اکثر گھروں میں یہ دیکھتے ہیں کسی بھی کام کی وجہ سے اگر سسرال والوں کو لگتا ہے کہ ان کو اپنی بہو پسند نہیں ہے تو وہ اپنے بیٹے کو کھڑا کر کے کہتے ہیں کہ تم ہمارے کہنے پہ اس کو طلاق دے دو. لیکن یہاں پر ہمیں اس چیز کو ضرور اینالائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کوئی معمولی انسان نہیں تھے، نہ کبھی وہ کوئی ظالمانہ فیصلہ کرتے تھے. تو انہوں نے پھر کیوں یہ فیصلہ کیا تھا؟ صرف ان کی پرائرٹی دین تھی. یعنی آج کے لوگ جو اس واقعے کو کوٹ کر کے کئی دفعہ ایسی بات کہتے ہیں کہ جی بیوی کو طلاق دے دی جا سکتی ہے والدین کے کہنے پہ، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ والدین کا تقویٰ کا لیول کیا ہے اور ان کے بیٹے کا لیول کیا ہے، ایون جو ان کی بہو ہے اس کا لیول کیا، اور کن وجوہات کی وجہ سے جو ہے یہ کہا جا رہا ہے. تو اس پہلو کو خاص طور پہ ہمیں بہت وضاحت سے یاد رکھنا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ انہوں نے رجوع کرنے میں بھی کس طرح تیزی کی. یعنی وہ مرد حضرات ہی تھے، جب ان کو احساس ہوا کہ شاید ان سے غلط فیصلہ ہو گیا تو انہوں نے فوراً اس کو واپس پلٹایا. اور سیدہ عاتقہ بنت زید رضی اللہ عنہ جو تھیں انہوں نے بھی کوئی اس کو ایشو نہیں بنایا اور انہوں نے فوراً واپس آنے کا جو ہے وہ فیصلہ کر لیا. اس ٹائم پہ جب وہ واپس آئیں تو سیدنا عبداللہ بن ابی بکر جو تھے رضی اللہ عنہ، انہوں نے کیونکہ ان کو ایک وہ پوزیسو سا ان کا نیچر ہو گیا اپنی زوجہ کے بارے میں، تو اس وقت انہوں نے کیا کیا کہ ان کو یہ کہا میں آپ کو ایک باغ تحفے کے طور پہ دیتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں فوت بھی ہو جاؤں تو آپ کسی اور انسان سے شادی نہ کریں. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. اسی طرح انہوں نے بڑی اچھی زندگی گزاری اور بہت اچھا ان کا جو تھا ٹائم گزرا آپس میں. اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہ چاہتی سیدہ عاتقہ بنت زید اس کو بہت بڑا ایشو بنا سکتی تھیں، وہ اپنے ہسبینڈ کو کہہ سکتی تھیں کہ آپ نے میرے ساتھ کتنا برا سلوک کیا، لیکن انہوں نے سب چیزوں کو پیچھے کر دیا. انہوں نے اس بات کو بھی نہیں ایشو بنایا کہ آپ کے والد نے میرے ساتھ کیا کیا یا آپ کی محبت میں جو ہے کوئی کمی تھی یا آپ نے دین کی وجہ سے جو ہے مجھے چھوڑا تو میں اب اس دین سے پیچھے چلی جاتی ہوں. نہیں، کوئی بھی بات نہیں ہوئی. انہوں نے اپنے شوہر کو ایکسیپٹ کیا اور اس طرح سے وہ شادی شدہ زندگی میں واپس آ گئی. پھر ہم دیکھتے ہیں غزوہ طائف ہوئی اور اس میں ان کو ایک تیر لگا اور اس میں وہ شہید ہو گئے. اور جب وہ شہید ہوئے تو سیدہ عاتقہ بنت زید کو جب خبر پہنچی تو ظاہر ہے وہ بہت غم زدہ ہوئی. انہوں نے غم میں بہت خوبصورت اشعار پڑھے اور ان کی ٹرانسلیشن اگر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو اس میں اگر آپ خاص طور پہ نوٹ کیجئے گا کہ وہ کیسے اکنالج کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر کے بعد سب سے بہتر انسان کی جدائی کا صدمہ پہنچا ہے جو کسی طرح بھی کم نہیں تھا. میں نے قسم کھا لی کہ میری آنکھوں سے غم کے آنسو ختم نہ ہوں گے اور میرا جسم گرد آلود ہی رہے گا. اور پھر اس کے بعد وہ آگے بڑھتی جاتی ہیں بہت سے اشعار جس میں وہ اپنے دکھ کا اظہار کر رہی ہیں. لیکن جو مجھے بہت سٹرائکنگ بات لگی جب میں ان کے اشعار یہ پڑھ رہی تھی یہاں پر کہ دیکھیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کا جو معاملہ تھا وہ کیسا تھا اور اس معاملے میں انہوں نے کوئی بھی گرج نہیں رکھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کو یاد کر رہی ہیں، ان کو اکنالج کر رہی ہیں. یہ ہوتی ہے امپاورمنٹ کہ آپ لوگوں کو معاف کرنا جانتے ہوں، آپ لوگوں کو ان کے لیول کے مطابق اسیس کرنا جانتے ہوں اور جسے کہتے ہیں نا ڈونٹ اسٹوپ ڈاؤن ٹو سچ اے لو لیول کہ آپ ہر ایک کے اوپر شک کریں، ہر ایک کو بری نظر سے دیکھیں، ہر ایک کے بارے میں بری بات سوچیں. اب کیا ہوا؟
سیدہ عاتکہ رضی اللہ عنہا جو تھی عدت کے دوران مسلسل روتی رہی. جب ان کی عدت پوری ہوئی تو ان کو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا. جب ان کو نکاح کا یہ پیغام ملا تو انہوں نے ان سے کہا کہ میں تو آپ سے شادی نہیں کر سکتی، اس لیے کہ میں نے اپنے شوہر سے وعدہ کیا تھا، انہوں نے مجھے باغ دیا تھا اس شرط پہ کہ میں کسی سے شادی نہیں کروں گی. عمر رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے کہا کہ آپ کسی سے فتویٰ لے لیں، کیونکہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہے آپ کے لیے آپ اس کو خود سے حرام نہیں کر سکتی. یعنی ایک بیوہ عورت کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کو یہ سیکیورٹی ملے کہ وہ ایک اچھے ماحول میں دوبارہ اپنے شوہر کے ساتھ رہ سکے. یہاں پہ ایک اور سٹرائکنگ بات بھی ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ چاہتے تو وہ خود سے فتویٰ دے سکتے تھے، ان کے لیے مشکل کام نہیں تھا، لیکن انہوں نے خود فتویٰ نہیں دیا بلکہ ان کے اوپر یہ بات چھوڑ دی. تو سیدہ عاتکہ رضی اللہ عنہ نے کیا کیا کہ سیدنا علی بن ابی طالب سے مسئلہ یہ پوچھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ باغ جو ہے عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کے خاندان والوں کو واپس کر دیں اور آپ جس سے چاہتی ہیں آپ شادی کر لیں. تو اس طرح انہوں نے شادی کر دی. اب آپ سوچیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کی شادی ہے، علمی نوعیت کی گفتگو ہے، زہد کی تعلیم ہے، اور وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی رفاقت سے بہت زیادہ خوش تھیں. لیکن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ بس ایک چیز جو تھے ان کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ آپ نماز پڑھنے مسجد نہ جایا کریں، آپ گھر میں نماز پڑھا کریں اور مجھے اچھا لگے گا. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نماز مسجد میں پڑھنا چاہتی ہوں، آپ مجھے اس کی اجازت دیں. تو اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کبھی نہیں ان کو روکا، اور وہ ہمیشہ جو تھی وہ نماز پڑھنے مسجد جاتی تھی. اور یہ انہوں نے کیوں کیا؟ اس وجہ سے کیا کہ یہ اللہ کا حکم تھا اور ان کو تھا کہ مجھے اللہ کا حکم ماننا ہے. اور عمر رضی اللہ عنہ نے بھی ان کو اسی طرح سے امپاور کیا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو آپ یہ کرتی چلی جائیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پہ جب ایک جو مجوسی ایک غلام تھا اس نے زہر بڑا جو خنجر مارا، اور اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ وفات پا گئے. اس موقع پہ بھی بہت ان کو تکلیف ہوئی سیدہ عاتکہ کو. انہوں نے اس جدائی میں بھی اشعار بھی پڑھے اور بہت زیادہ روئی بھی اور بہت غمزدہ بھی ہوئیں. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ابھی ان کی عدت ختم ہوئی ہے تو ان کو ایک اور شادی کا پیغام مل گیا. سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے ان سے جو ہے شادی کرنے کا اظہار کیا اور اس طرح ان کی شادی ہوگی ان کے ساتھ. اچھا، اب ہمیں یہ پتا ہے، ہم پہلے بھی ان کے بارے میں جان چکے ہیں کہ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ جو تھے وہ تھوڑی سی غصیلی طبیعت کے تھے، اور اس وقت تک سیدہ عاتکہ بنت زید وہ تھوڑی سی جسے کہتے ہیں کہ ان کا جسم بھرا بھرا سا ہو گیا تھا، فربا ہو گیا تھا. تو ان کو سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ آپ مسجد نہ جائیں، آپ گھر میں نماز پڑھیں. تو سیدہ عاتکہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، میں تو مسجد آنا نہیں چھوڑوں گی، میں تو نماز مسجد میں ہی پڑھوں گی. تو ایک دن اسی طرح سے وہ جا رہی تھیں. اب ظاہر انہوں نے دلیل ایسی دی کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو آپ مجھے کیسے روک سکتے ہیں. تو سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے ان کو کچھ نہیں کہا. لیکن جب وہ فجر کی نماز ایک دن پڑھ رہی تھی اندھیرے میں تو انہوں نے آ کے کیا کیا کہ اندھیرے میں پیچھے سے آئے اور ان کو گردن پہ ٹچ کیا، جیسے ہوتا ہے نا کہ کسی مرد نے چھیڑا یا کچھ ایسی فیلنگ آئی. تو سیدہ عاتکہ بنت زید رضی اللہ عنہ ذرا گھبرا گئیں اور انہوں نے سوچا کہ اچھا وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتی ہوئی گھر آئیں، اور انہوں نے کہا کہ شاید میرے لیے فتنہ ہی ہو تو میں جو ہوں گھر میں ہی نماز پڑھ لیا کروں گی. تو سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ جو تھے وہ بہت خوش ہو گئے کہ چلو مطلب جسے کہتے ہیں ون ون سچویشن ہو گئی، ٹھیک ہے میں نے تھوڑا سا ایک سمارٹ موو کی لیکن اس کی وجہ سے انشاءاللہ اب وہ گھر میں نماز پڑھ لیں گی. اور ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب جنگ جمل ہوئی اور اس میں سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے سیدنا امیر معاویہ کا سائیڈ لی، اور اس بات پہ جو تھا ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں ان کو قتل کر دیا گیا وہاں پر. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جب ان کی اسی طرح سے عدت ختم ہوئی وہ پھر غمزدہ ہوئیں. اب کیا ہوا کہ سیدہ عاتکہ نے جب اپنی عدت پوری کی اس کے بعد ان کو جو اگلی شادی کا پیغام ملا وہ سیدنا علی بن ابی طالب پیشکش آئی ان کے لیے. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میں یہ آپ سے شادی نہیں کروں گی. لوگوں نے نا اس قسم کی بات کہنی شروع کر دی تھی کہ جس کو شہادت کی تمنا ہو وہ عاتکہ سے شادی کر لے. تو انہوں نے یہ کہہ کر کہ آپ مسلمانوں کے سربراہ ہیں اور میں آپ کی زندگی کی دعا گو ہوں اور میں آپ سے شادی بھی نہیں کروں گی. لیکن ہوا یہ کہ اس کے بعد ان کو پیغام آیا شادی کا سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ سے. انہوں نے ان سے شادی کر لی اور ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا حسین کو جو ہے ان کی شہادت جو تھی وہ کربلا میں ہوئی تھی. ان کی شہادت کے بعد سیدہ عاتکہ نے شادی سے کلی طور پہ کنارہ کشی اختیار کر لی. حالانکہ اس کے بعد مروان بالحکم نے بھی ان کو شادی کا پیغام بھیجا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، اب میں نے اس کے بعد شادی نہیں کرنی. اور ان کے لیے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ٹائٹل مشہور تھا، ان کو کہا جاتا تھا شہداء کی بیوی. یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اپیرنٹلی مطلب
انہوں نے بڑی بھرپور زندگی گزاری اور اپیرنٹلی وہ خوبصورت بھی ہیں, وہ کنسٹرکٹیو شعر و شاعری بھی کرتی ہیں, لیکن آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے صدمے ان کی زندگی میں آئے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی ڈائیورس نیچر کے مرد حضرات ان کی زندگی میں تھے. ان کے والد ہیں, ان کے ماموں ہیں, ان کے بھائی ہیں. پھر ہم ان کے پہلے شوہر دیکھتے ہیں جو ان کی محبت میں کس قدر گرفتار ہیں, لیکن ان کو طلاق دے دیتے ہیں اور پھر ان کے رجوع بھی کر لیتے ہیں اور ان کو پھر واپس لے آتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری شادی جو ان کی ہو رہی ہے وہ عمر رضی اللہ عنہ سے ہو رہی ہے, جو کہ بہت اسٹرکٹ ایز سچ ہیں, لیکن ان کے ساتھ بھی ان کے تعلقات اچھے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تیسرے شوہر ہیں جو کہ جن کے بارے میں آتا ہے وہ غصے والی طبیعت کے ہیں, لیکن ان کے ساتھ بھی کوئی ڈومیسٹک ابیوز یا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ان کو پیش آتا, ان کے ساتھ بھی وہ اچھے طریقے سے رہتی ہیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حسن بن علی رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کے ساتھ بھی ان کا وقت اچھا گزرا. تو جو میں نے آپ کو شروع میں بات کی تھی کہ عورت کی امپاورمنٹ جو ہوتی ہے اس میں صرف عورت کا ہاتھ نہیں ہوتا, اس کے ارد گرد جو مرد ہوتے ہیں ان کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. اور اسی لیے جو مرد ہیں ان کو کیا سمجھنا ہے اگر وہ چاہتے ہیں کہ ایک عورت کو ہم امپاور کریں, کیونکہ مرد کی انسیکیورٹی یہ ہوتی ہے کہ میں نے اگر عورت کو آزادی دی تو وہ بے باک ہو جائے گی, وہ بہت ساری حدیں کراس کرے گی, وہ شاید گھر کو توجہ نہیں دے گی, وہ شاید میری جائز بات بھی نہیں سنے گی. تو اگر ایک مرد اس عورت کو امپاور کرنا چاہتا ہے اپنے گھر کی, یعنی کہ اس کی بیوی ہے, اس کی بیٹی ہے, اس کی والدہ ہے, اس کی بہن ہے, تو اس کو کیا کرنا ہوگا؟ اس کی پرائرٹی دین ہونی چاہیے. جب دین اس کی پرائرٹی ہوگی تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو بھی فیصلہ کرے گا وہ اس بنیاد پہ نہیں کرے گا کہ سوسائٹی کیا کر رہی ہے یا سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے. اس کا فیصلہ, ہر فیصلہ اس بنیاد پہ ہوگا کہ اللہ کا حکم کیا ہے. دوسرا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ محبت کا اظہار مرد کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ یا اپنی بہن کے ساتھ یا اپنی بیٹی کے ساتھ کس طرح سے بات کرتا ہے, کس طرح سے معاملات کو لے کے چلتا ہے, اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں اس کی امپاورمنٹ میں بڑی انرچمنٹ آنی شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح سے مرد جتنے تھے ان کی زندگی میں انہوں نے مسجد سے نہیں روکا, اور جیسے جو روکنا چاہتے تھے زبیر بن عوام, تو آپ دیکھیں انہوں نے کس طریقے سے کیا. یعنی ہم عام زبان میں دیکھتے ہیں کہ اگر ایک مرد کہتا ہے اپنی بیوی کو تم مسجد نہیں جا سکتی, اور وہ غصیلی طبیعت کا ہے, تو وہ کیا کچھ اس کے ساتھ کرے گا. لیکن جب آپ چاہتے ہیں کہ اپنی خواتین کو امپاور کریں تو آپ کا ان کو ہینڈل کرنے کا طریقہ بھی بہت بہترین ہونا چاہیے. پھر عمر رضی اللہ عنہ کی جو میں نے آپ کو بات پہلے بھی کہی تھی کہ انہوں نے خود سے فتویٰ نہیں دیا, انہوں نے ان کو صرف یہ کہا کہ آپ کسی حلال چیز کو حرام نہ کریں. یعنی ہماری سوسائٹی میں اس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مرد تو لگاتار شادیاں کرتا چلا جاتا ہے, لیکن عورت کے لیے فار گرانٹیڈ لیا جاتا ہے کہ اگر یہ بیوہ ہو چکی ہے یا یہ کہ اسے طلاق یافتہ ہے تو اب اس کو کوئی رشتہ نہیں ملے گا, اس کو پسند نہیں کیا جائے گا اس سلسلے میں. لیکن ہم یہاں دیکھیں بہترین سے بہترین رشتے لگاتار آ رہے ہیں. یہ مرد کا مائنڈ سیٹ کہ ایک عورت کو میں نے سپورٹ سٹرکچر پرووائڈ کرنا ہے, اور اس کو یہ بھی تانے نہیں کہیں مارنے کہ تمہارا پچھلا شوہر کیسا تھا یا تمہاری اگلی زندگی کیسی تھی. ایسی جو خواتین ہوتی ہیں کئی دفعہ ان کو منحوس سمجھا جاتا ہے کہ لو جی جس سے شادی ہوئی دیکھیں اس کے شوہر کے ساتھ کیا ہوا. لیکن یہ مرد حضرات اس چیز میں پرائیڈ لے رہے ہیں کہ ہم ایسی خاتون سے شادی کریں جو کہ اس قدر ایک ڈیسنٹ فیملی سے ہے اور ایک کلیئر سوچ والی ہے اور اللہ کی عبادت کرنے والی ہے. سو بیوی جو ہے, اگر ہم دوسرا اسپیکٹ اب بیوی کا بھی دیکھ لیں, وہ بھی اپنے شوہر کے اوپر کس قدر اثر انداز ہوتی ہے. یعنی ہمیں سیدہ عاتقہ بنت زید رضی اللہ عنہا کہیں پر یہ کہتی نظر نہیں آ رہی کہ میرے فلاں شوہر تو اتنے اچھے تھے, آپ نے میرے لیے کیا کیا, ایک نے تو مجھے باغ دیا, آپ نے مجھے کیا کیا, ایک نے میرے لیے یہ کام کیا تو آپ نے کیا کیا. یا اپنے پہلے شوہر کوئی بار بار کہتی ہیں آپ نے تو مجھے اپنے والد کے کہنے پہ چھوڑ دیا تھا. کوئی ایسی بات نہیں کی, کسی ایک شوہر کو بھی تانا نہیں دیا, کسی ایک شوہر کا دوسرے شوہر سے مقابلہ بھی نہیں کیا. پھر آپ دیکھیں کہ عرب کلچر کی خواتین ہمیں کتنی بولڈ نظر آتی ہے نا, کہ اگر ان کا کوئی رشتہ آتا ہے تو وہ بہت آسانی سے فیصلہ کر رہی ہیں کہ یس آئی ایم ریڈی ٹو گیٹ میرڈ. ہماری سوسائٹی میں ایک عورت کی ضرورت بھی ہو, فزیکل نیڈ ہے, ایموشنل نیڈ ہے, سائیکولوجیکل نیڈ ہے, اس کو سپورٹ سٹرکچر چاہیے, وہ سمجھتی ہے کہ میری شادی ہونی چاہیے, لیکن وہ اپنے منہ سے نہیں کہہ سکتی. اس کو کوئی رشتہ ڈالے تو وہ پریشان بیٹھی رہتی ہے. صحیح امپاورمنٹ یہ ہے کہ وہ مرد اس کو اتنی عزت دے رہے ہیں, اتنا رتبہ دے رہے ہیں کہ وہ اپنے لیے شادی کا فیصلہ بھی جو ہے وہ کر رہی ہیں. اسی طرح ہمیں یہ بھی سمجھ آنی چاہیے کہ جب ہم دور جاہلیت کے بات کرتے ہیں اور ہم ہر چیز کو جنرلائز کر لیتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ بس عورتیں تو وہاں پسی ہی رہتی تھیں, لیکن اسلامک سوسائٹی ہمیں وہاں کی کیسی نظر آ رہی ہے. عورت کس قدر لبریٹڈ ہے کہ وہ اپنے بہت سے فیصلے جو ہے وہ بہت آزادی کے ساتھ خود کر رہی ہے.
اسی طرح ایک لبریٹڈ عورت، اور اگر اس کو خاص طور پہ ایک سٹرکچر بہت اچھا ملنا شروع ہو جاتا ہے تو اگر اس کے اوپر کوئی حادثے آتے ہیں تو اپنے اوپر طاری نہیں کرتی. مطلب یہ نہیں ہے ایک جگہ شادی ہوئی اب دوبارہ شادی ہوئی ہے تو وہ ڈپریشن کی مریض بنی ہوئی ہے، اس سے کوپ نہیں کیا جا رہا، اس سے ریلیشن شپ بلڈ نہیں کیا جا رہا، یا یہ کہ اس کو شوہر کو امپورٹنس دینی نہیں آ رہی، اس کو سمجھ نہیں آ رہی. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ کریٹیوٹی کتنی تھی. یہ کہاں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ دیکھیں جو ان کی پوئٹری تھی، اٹ واز اے ویری ہیلدی پوئٹری، یعنی کہ وہ جو بات بھی کرتی تھی اس میں ایک پازیٹیوٹی کا ایسپیکٹ ہوتا تھا. تو پھر ہمیں یہاں سے جو پورا ایک سینیریو سمجھ آتا ہے، کیا سمجھ آتا ہے، مرد اور عورت دونوں کو یہ کام کرنا ہوگا تاکہ ایک عورت امپاور ہو سکے. خواتین کو اپنا رول اس طرح پلے کرنا ہوگا کہ ان مردوں کو امپورٹنس دینی ہوگی، اور مردوں کو کیا کرنا ہوگا، اس عورت کو عزت دینی ہوگی. اور ان سب کی بنیاد جو ہے وہ کہاں سے آئے گی؟ یہ بنیاد آئے گی جب ہم سب اللہ کے بندے بنیں گے، جب پرائرٹی یہ نہیں ہوگی کہ میں اوپر ہوں یا میری ذات اوپر ہے اور تم میری بات مانو، چاہے وہ مرد کہہ رہا ہے یا عورت کہہ رہی ہے. پرائرٹی یہ ہوگی کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں اور ہم سب اللہ کے حکم کے مطابق تمام فیصلے کریں. جب انسان ایسے فیصلے کرنا شروع کرتا ہے تو پھر وہ صحیح معنوں میں وہ جو امپاورمنٹ ہے اور وہ جو ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ ہمیں کس طرح سے اللہ کے حکم کو ماننا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے اور کس طرح سے آگے معاملات کو لے کے چلنا ہے. تو اب اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ مطلب ہم امپاورمنٹ کے لیے جب فیمیل امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ اچھا ہمیں مطلب اپنی خواتین کو کچھ سکھانا ہوگا، لیکن ہمیں بہت سے سکلز اپنے مرد حضرات کو سکھانے ہوں گے. اور یہ پھر کون سکھائے گا؟ یہ وہی ایک امپاورڈ مدر سکھائے گی جو اپنے بیٹے کو کلیئرٹی دے گی کہ ایک عورت کو عزت کیسے دی جاتی ہے. وہ اس کو کلیئرٹی دے گی کہ دین کو پرائرٹی پہ لیا جاتا ہے، دین کے احکامات جو ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کیا جاتا ہے. اور جب یہ تمام چیزیں ہوں گی تو پھر ہی ہم کہہ سکتے ہیں ایز اے فیمیل آئی ایم امپاورڈ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.